وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، خانقاہ حنفیہ مرکزی جامع مسجد شاہجہان ضلع ٹانک میں آج ہمارا ستمبر 2021 کا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ہر مہینے ہر انگریزی جمعہ کے آخری جمعہ کو مغرب تا عشاء الحمدللہ ساتھی اہتمام کرتے ہیں۔ میری دعائیں ہیں اللہ رب العزت ہمارے ان تمام اہتمام کرنے والے دوستوں کو، حضرت مولانا جتنے حضرات ہیں، اللہ ان کی عمر اور علم میں برکات عطا فرمائے۔ ہمارے تمام علماء، طلباء، قراء، حفاظ کی آمد کو اللہ پاک مبارک فرمائے۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب دل صاف ہوگا تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، اور دل میلا اور گندلا ہوگا تو نیکی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے دل میلا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو کور میں بند ہے، اوپر جسم ہے، چمڑا ہے، جلد ہے، دل اندر بند ہے، وہ میلا کیسے ہوتا ہے؟ میرے دوستو، دل میلا بھی ہوتا ہے، دل کی رگیں بند بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وال بدلنا پڑے گا یا وال کھولنا پڑے گا۔ اندر والا دل جو وال رکھتا ہے، وہ جو رگ رکھتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے گندی خوراک کھانے کی وجہ سے، تو وہ دل گندلا ہو جاتا ہے گندے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اگر غلط خوراک کھائیں جسم خراب ہوتا ہے، غلط عادات اپنائیں روح خراب ہوتی ہے، اور روح کا تعلق جسم سے کم دل سے زیادہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بچہ نابالغ ہے تو یہ گناہوں سے پاک ہے، کیوں؟ وہ گناہوں سے پاک کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، رب کی نافرمانی نہیں ہے، تو اس کا دل صاف ہے۔ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، فساد ہے، گناہ ہے، خطا ہے، جس کی بنیاد پہ دل گندلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ شیشے کا گلاس ہے، کانچ کا گلاس ہے، میں یوں دیکھوں مجھے آفاق کا موبائل لگا ہوا یوں نظر آ رہا، یوں دیکھوں مجھے اس بھائی کا چہرہ نظر آئے گا، ان کے کالے رنگ کی پگڑی، ان کی سفید رنگ کی ٹوپی مجھے یہاں سے نظر آئے گی۔ کیوں؟ یہ شیشہ صاف ہے۔ اگر یہ شیشہ اور کانچ صاف نہ ہو تو یہ کبھی میں دوسری سائڈ کو نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دل سے اللہ کی رحمت کا ادراک کریں، ہم دل سے اللہ کی نعمتوں کا ادراک کر کے اللہ رب العزت جو ہمیں ٹھکانہ دے ہم آخرت میں اس پر مطلع ہو جائیں اور اللہ ہمارے اوپر کھول دے، تو اپنے دل اور دماغ کے راستے کو صاف کر لو۔ دل صاف ہو گیا، اس میں ڈالی ہوئی روح آسمان سے آئی ہے، وہ گندلی نہیں ہے، وہ صاف ہے، ہم نے اسے خراب کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، آنکھ جتنی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر چشمہ دھندلا ہو تو وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں یہ اور میں وہ اور میں نیکوں میں بیٹھا ہوں اور میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بھائی جب تک اس کو نیک بنا کر اللہ سے تعلق اختیار نہیں کرو گے، نیکی نہیں کر سکو گے۔ ہمارے مشائخ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات مجمع میں بیٹھا ہوا آدمی، نیکوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک والا آدمی نیک نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ اس کا دل ان کی غیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دین صرف زبان تک ہوتا ہے، دل تک نہیں ہے۔
تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ دل کے ساتھ صاف ہو اور معاملہ بالکل ٹھیک ہو. نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, نیکی کے ماحول میں رہیں تو دل کو بھی نیک بنائیں. خالی اسلام نہیں, خالی دعویٰ نہیں, صرف ایمان کی حلاوت مطلوب ہے. اسلام کہتے ہیں اوپر سے ٹھیک ہونا, اور ایمان کہتے ہیں اندر سے ٹھیک ہونا. تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کے بارے میں آیت اتاری کہ جو نئے نئے اسلام لائے, دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوا, فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تم کہہ رہے ہو آمنا, ہم ایمان لائے, نہیں, بلکہ تم کہو اسلمنا, ہم اسلام لائے. کیوں؟ ایمان تو ابھی تمہارے قلوب اور تمہارے دلوں تک پہنچا ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ جیسے ظاہر کو ٹھیک کیا ہے نا, شکل سنت کے مطابق, لباس سنت کے مطابق, عادات سنت کے مطابق, تو دل سے بھی سنت اور اللہ کے احکام کی قدر کرنا سیکھیں. ہاں جب دل کہہ دے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں نیکی کر رہا ہوں, میں اچھائی کی طرف آ گیا ہوں, یہ ہے ایمان دل میں پہنچ گیا. بھائی ہزار رگڑے دل کو کھانے پڑتے ہیں تب جا کر دل شیشہ بنتا ہے. یہ جو ہمارے مشائخ بزرگ تصوف والے حضرات کہتے ہیں نا دل کا علاج کرو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیچارہ کوئی ہارٹ پرابلم کا پیشنٹ ہے, کوئی دل کے گڑبڑ کا مریض ہے, یوں نہیں ہے. دل میں حسد, کینہ, بغض دوسرے کا یہ دل میں نہ آئے, اور ریاکاری سے دل پاک ہو. ریاکاری سے دل پاک کیسے ہوگا؟ ایک آسان فارمولہ اپنا لیں. مجمع میں ٹھہرے ہوں یا تنہائی میں, مجمع میں ٹھہرے ہوں یا تنہائی میں ٹھہرے ہوں, آپ کی عبادت ایک جیسی ہو. کسی کو دیکھ کر عبادت بڑھ نہ جائے, کسی کے بن دیکھے عبادت گھٹ نہ جائے. یہ اخلاص کا, للہیت کا فارمولہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے نفل پڑھنے ہیں, اس میں ایک سورت پڑھنی ہے, اور آپ مجمع کو دیکھ کر 6 سورتیں پڑھیں, یہ کہیں میں رکعتیں لمبی کرتا ہے, یہ اخلاص نہیں ہے, ریاکاری ہے. بھئی ایک سورت جو علیحدگی پڑھنی ہے, ایک سورت وہ مجمع میں پڑھنی ہے, بس ختم. اور جب دل اللہ پاک جل شانہ کے لیے اخلاص والا ہو جائے نا, اور دل طے کر لے, تو یقین مانے پھر بعض اوقات ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں رہتی, یہاں پر خواہش ظاہر ہوتی ہے اور مولا قبول کر لیتے, صرف یہاں پر. اور پھر جب بندہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جائے اور اس کو کوئی چھیڑے, اس کے ساتھ کوئی ٹھٹھا مذاق کرے, تو اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک اللہ والے بیٹھے تھے, ان کو کسی نے گالی دی, تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ پتھر اٹھا کر اسے دے مار, کوئی چھوٹا موٹا ایسے ضرب مار دے. تو کہتے ہیں گالی دے کر دوڑ گیا, تو اس نے مارنے میں قدرے دیر کی, اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا اور یہاں کا من کا ٹوٹا اور وہ مر گیا. تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ غلطی تو نے کی ہے. انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ کہا مجھے امید تھی کہ اس پر رب کا غضب نازل ہوگا, اس نے میرے دین پر اعتراض کیا, تو میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں خود چھوٹا موٹا اس سے بدلہ لے لوں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے, اور تو نے بدلہ لینے میں سستی کی ہے تو یہ حال ہوا. ہم جب یہ بات سناتے ہیں نا تو عام بندہ کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں تحریر فرماتے ہیں لوگوں, رسول پاک علیہ السلام کے دور سے ہمارا بہت دوری ہو گئی ہے, بعد آ گیا ہے, فاصلہ ہو گیا ہے. اس وجہ سے ایمان والے واقعات پہ ہمیں شک اور تردد ہونے لگتا ہے. شک اور تردد, اسباب مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے, ہم نے صرف اختیار کرنا ہے, باقی معاملہ اس کی ذمہ داری. حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک صحابی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا, اور راستے میں شدید پیاس ہونے لگی, اور یہ دشمن پانی نہیں دینا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے اللہ سے پانی مانگا, میرے مولا مجھے پانی چاہیے. تو کہتے ہیں آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا, اور اس کے ساتھ رسی بھی تھی. اس نے پانی پیا اور وہ اوپر سے کھینچ لی گئی. اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہو, کسی مسلمان جن کے ذریعے سے بھیجا ہو, وہ رب کے کام ہے. یہ واقعہ سنا کر مجھے آج بھی یاد ہے. ممبر پہ عشاء کے وقت تعلیم فرما رہے تھے, ریونٹ کے ممبر پہ حضرت مولانا احسان الحق, اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے, حضرت مولانا احسان فرمانے لگے ایمان کی کمزوری کی بنیاد اتنی ہے کہ بندے کو شک ہونے لگتا ہے اچھا آسمان سے ڈول آیا ہوگا. بھائی ہمارے دل گندلے ہو چکے ہیں, ان دلوں کو صاف کریں.
دل صاف کب ہوگا؟ بنیادی بات اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہو جیسے میں نہ ہوں، بس یہ خیال دل میں آئے، شیطان کے منہ میں خاک پڑ جائے گی، وہ آپ کے دماغ میں تکبر نہیں ڈالے گا. میں مثال دے رہا ہوں، کرسی پر بیٹھ جانے کا اور نیچے بیٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسی والا صاحب فضل و کمال ہے. ضروری نہیں ہے بھائی. سواری اور ڈرائیور سیٹوں میں تو فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ڈرائیور سے زیادہ سواری کو مقبولیت ملی ہوئی ہو. یہ کہاں سے ڈرائیور لکھوا کے لایا ہے کہ بھئی مجھے مہر لگی ہوئی ہے؟ یہ سوچ جب دل میں آئے گی نا، عبادت کی قبولیت پر مہر لگ چکی ہوگی. بس دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے، اس کے دین کو، اس کی دعا کو اچھا سمجھے، اس کی دینداری پر شک نہ کرے. یا کوئی اگلا آپ کو دین کی بات سنے تو یہ نہ کہ تو نے اس پہ عمل کون سا کیا، چل لے. یوں نہیں ہوتا. نیچے بیٹھی ہوتی ہے شاہین، اوپر اڑ رہی ہوتی ہے چیل. بظاہر شاہین پستی میں ہے اور چیل بلندی میں ہے، لیکن جو چیل ہے اس کی نظر اس گندگی پر ہوتی ہے جو زمین میں ہے، باوجود بلندی کے پستی کی طلبگار ہوتی ہے. اور جو پستی میں بیٹھی ہے شاہین، اس کی نظر اپنے رزق کے لیے آسمان میں کسی باز پر اٹکی ہوتی ہے. تو پستی اور بلندی کا فرق نہیں ہے، نیتوں کا معاملہ ہے. نیتوں کو دیکھا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے، حضور کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے ایک شخص حرام موت مر گیا. مرا، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ اس پر اعتماد نہ کریں. کیوں؟ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ مذہبی جوش پہ نہیں لڑ رہا تھا، وہ خاندانی حمیت پر ساتھ دے رہا تھا کہ میری قوم پر حملہ ہوا ہے. تو میں نے کہا نا، سچوں کے ساتھ رہو گے تو اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو سچا بنانا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سچائی اختیار کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ تجارت چھوڑ دیں، آپ باقی لین دین چھوڑیں. میں اخلاص اور تسبیح اٹھا کر میں اللہ اللہ کر کے بیٹھ گیا ہوں، یوں نہیں ہے. کشتی پانی میں چلتی ہے لیکن پانی کشتی میں نہیں آتا. ہم نے دنیا میں رہنا ہے پر دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی. اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں. شاید میں بھول نہ رہا ہوں تو آج کے دور میں لاکھوں دینار اس جبے کی قیمت بنتی ہے جو ایک بار اللہ کے رسول نے زیب تن فرمایا. یمن سے تحفہ آیا، حضور نے پہنا تاکہ امت کے جو امراء ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ اگر قیمتی لباس پہنے تو ان کے لیے گنجائش بن جائے. اللہ کے رسول نے پہنا، پھر اتار دیا. تو اتنا مہنگا کپڑا بھی آپ نے پہن لیا تو اپنے کفن کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے آپ پہن لیں، کوئی جرم نہیں ہے. آپ کو رب نے مال دیا، آپ زکوٰۃ دے دیں، کر لیں معاملہ، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن آپ اللہ اور اللہ کے احکامات کو اپنے دل میں سجا لیں. میں اللہ اللہ کے باتوں کو اپنے دل میں سجا لوں، یہ نجات ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں. مخمل کے بستر پہ آرام فرما بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دل میں اللہ کو بٹھائے کہ آج تو مخمل پہ، ہو سکتا ہے کل قبر میں ہو سکتا ہے کل فوت ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں جس جگہ ہوں گا وہاں سرانہ بھی نہیں ہوگا. سرانہ ٹیک لگانے کے لیے آج تکیہ کے بغیر میں نہیں بیٹھ سکتا. قبر میں تو سرانہ بھی نہیں ہونا بظاہر، لیکن اگر نیکی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. تو کیا سرانہ اور کیا کھانا پینا، سب کچھ ملے گا کب؟ جب بندے کا معاملہ ٹھیک ہو. میرے دوستو، دنیا میں ہم ضرور رہیں لیکن اللہ کو اپنے دل میں بسائیں. ایمان ہمارے دل میں تب آئے گا جس وقت دل میں اخلاص ہو. بس میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، توجہ رکھنا. یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. میں لاہور میں تھا تو لاہور سے ہم شیخو پورہ آئے. جامعہ فاروقیہ شیخو پورہ میں ایک بہت بڑا اہل حق کا ادارہ ہے. وہاں کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا محمد حکیم طاہر عالم صاحب. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے.
حکیم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں. بڑا اللہ نے نسبتوں سے نوازا ہے اور بہت بڑی شخصیت کے فرزند ارجمند ہیں. ان کے والد محترم حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی خدمت میں رہے ہیں. حکیم ہے، میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں. میڈیکل کی دوائیوں کے بجائے حکیمانہ دوائی کو ترجیح دینے میں مصنونیت تو اسی میں ہے نا. اس زمانے میڈیکل تو نہیں تھا، کریں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن حکمت کا معاملہ حکمت کا ہے. تو میں نے انہیں نبض چیک کرائی اپنی نا. انہیں نبض چیک کی نا. میں نے کہا ناشتے میں کیا کھایا؟ اب میں ناشتے کے بعد گیا تھا، میں نے اپنا کھانا بتایا. تو کہا کیا ہو گیا پھر آپ کو، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہاں کیا ہے، توجہ رکھنا، یہ میں بات یہیں لاؤں گا. کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ کی نبض 1 منٹ میں 100 پر دھڑک رہی ہے. خالی پیٹ 70 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، اور بڑی پیٹ کے لیے تو بس 80 85 81 بس. 100 1 منٹ میں دل 100 بار دھڑکے، یہ تو ہارٹ اٹیک اور بی پی ہائی کا خطرہ ہے. کیا کھایا ہے آپ نے؟ میں نے کہا حضرت میں تو بالکل نارملی پوزیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا. کہا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ ہی کا کام ہے، تسی دسو کی ہو ہے، ہمیں کیا پتا. تو کہتے اچھا میں آپ کو ایک دوائی دیتا ہوں. شاگرد کو بلایا اور دوائی منگوائی ایک پوڑیا میں. مجھے کہا اس کو زبان پہ رکھنا ہے، ابھی کھانا نہیں ہے، جب میں کہوں پھر کھانا ہے. میں نے زبان پہ رکھ لیا. زبان میں وہ میں چوستا رہا، وہ دوائی کا پانی بنتا رہا. 1-1.5 منٹ کے بعد مجھے کہا آپ اس کو نگل لو. میں نے نگل لیا. کچھ ٹائم گزرا، مجھے کہا جی نبض چیک کریں. میں الحمدللہ ان کی شاگردی میں رہ کر نبض کو جانتا ہوں کہ دل کی دھڑکن 1 منٹ میں کیسے ہوتی ہے. اس وقت میں نے چیک نہیں کی، کہا آپ خود چیک کرو. پہلے بھی مجھ سے چیک کرائی تھی. میں نے اب جو چیک کی نا تو وہ 80 کے لگ بھگ ہو گئی. تو کہا دیکھا؟ میں نے کہا حضرت زبردست دوائی ہے. انہوں نے کہا دوائی زبردست ہے، لیکن ایک بات کہوں، حکیم ہے، عالم بھی ہے نا، اللہ نے نسبتوں سے نوازا ہے. کہا ایک تصوف کا مسئلہ یہاں سے حل ہوتا ہے، خانقاہ کی باتیں یہاں سے حل ہوتی ہیں، اللہ اللہ والی. میں نے کہا حضرت دوائی سے کیسے؟ کہا سنو، یہ دوائی آپ نگل لیتے تو 1.5 گھنٹے بعد اثر ہوتا. یہ آپ نے زبان پہ چوستے رہے، زبان پہ لعاب بنتا رہا اور آپ نے نگل لی اس دوائی کو تو 1 منٹ میں اثر ہوا. تو پتہ چلا کہ زبان کا دل کے ساتھ گہرا اثر ہے. اگر دل سے اللہ اللہ کہو گے دل پہ اثر جائے گا، زبان سے اللہ اللہ کہو گے دل پہ اثر جائے گا، زبان سے گالی دو گے پھر بھی دل پہ اثر جائے گا. کہ دل اور زبان کا یوں کنٹیکٹ ہے، یوں ریلیشن شپ ہے، یوں ان کی رشتہ داری ہے آپس میں، دل اور زبان کی. تو میرے دوستو، ہم زبان سے جو باتیں کہتے ہیں نا اس کا اثر دل پہ جاتا ہے. ہم اپنے دل کو نرم کر لیں، اخلاص والا کر لیں. اللہ کو اخلاص سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کہتے ہیں فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہا اللہ کو اخلاص سے پکارنے کا عالم دیکھنا ہونا جب یہ کشتی میں بیٹھے اور کشتی بھنور میں جائے، ڈوبنے کے ہچکولے آنے لگے عین وسط دریا میں، جہاں کوئی بچانے والا بظاہر ان کے سامنے بالکل نیست، کچھ بھی نہ ہو، اور کشتی ہچکولے کھا رہے ابھی ڈوبے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. قرآن کہتا ہے اس وقت جو بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے یہ مخلص بن کے پکار رہا ہوتا ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اللہ کو پکار رہا ہے اور خالص ہو کر پکار رہا ہے. بھائی یہ ہے مخلصین لہ الدین، یہ ہے اخلاص، یہ ہے للہیت، یہ ہے تقوی، تزکیہ، طہارت، پاکیزگی. تو یوں کریں. تو جب ہم بھی اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے تعلق رکھیں، تو اپنے دل کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی میں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں. کوئی دیکھے تب بھی دعا ہے، نہ دیکھے تب بھی دعا ہے، انفرادی ہو تب بھی مانگیں، اجتماعی ہو تب بھی مانگیں. اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگائے رکھیں، یہ تب بنے گا. یہ خانقاہوں کی چلت پھرت، یہ آنا اٹھنا بیٹھنا جانا، یہاں بات کرنے کا بنیادی مقصد دل کی اصلاح ہے، دل کی دوا ہے، دل کی غذا ہے. بس یہ مل گیا اب ہمارے دل کو، سب کچھ مل گیا. یہ مل گیا، بس مل گیا سب کچھ. جب دل میں اللہ آ جائے گا نا پھر محبت رسول بھی ہوگی، محبت ایمان بھی ہوگی، محبت اسلام بھی ہوگی، پیار قرآن بھی ہوگا، اطاعت شریعت بھی آئے گی.
اگر دل میں بندے کو اللہ کی نسبت نصیب ہو جائے، اور جب دل زندہ ہو گیا پھر شاید کہ الارم کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ صبح نماز میں ویسے ہی اٹھیں گے۔ ورنہ الارم دو لگانے پڑتے ہیں، ایک باہر سے موبائل پہ الارم لگائیں، ایک دل سے الارم لگائیں۔ اندر پتہ ہو قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، میں چاہتا ہوں قبر کی روشنی، مجھے صبح کی نماز کے اندھیرے میں اٹھنا پڑے گا، مسجد پہ جانا پڑے گا، وضو کر کے صف میں ٹھہرنا پڑے گا، تب جا کر میری قبر روشن ہوگی۔ یہ دل کو سمجھاؤں گا، پھر دیکھیں قبر مشکل ہے یا آسان، پھر دیکھیں صبح وقت مشکل ہے یا آسان ہے۔ حجی بستر مجھے نہیں چھوڑتا، بڑا نرم لحاف ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے تو اسے سخت کر لو۔ آپ کہیں گے سخت کر لے؟ جی میں حدیث پاک لا رہا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کی اہلیہ ہیں، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ہیں۔ بستر یوں بچتا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے ڈبل کے بجائے اسے یوں دوہرے کے بجائے چوڑا کر لیا، یوں کر لیا، چار تہہ، تاکہ مزید نرم ہو اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرمائیں، آرام فرمائیں، راحت ملے اللہ کے رسول کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سو گئے، نرم بستر کو دیکھا، آرام کیا، صبح اٹھے نماز پہ گئے، نماز کے بعد آ کر فرمایا حفصہ اس کو ویسے ہی کر دو جیسے پہلے تھا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے آرام کی خاطر کیا ہے۔ کہ صبح نماز میں اٹھنے میں یہ تکلیف دیتا ہے۔ نرم سے نرم بستروں کے ہم متلاشی تو بن گئے ہیں، اے کاش کہ ہمیں صبح کی نماز کے وقت کی بھی فکر ہوتی ہے۔ گھر کو اتنا سجا کر بنا لیتا ہے بندہ، قبر بھول جاتی ہے۔ بھائی دنیا میں اتنا رہیں کہ قبر بندے کو یاد رہے، اور جب قبر یاد رہے گی جیسے پانی کا گلاس صاف ہے ویسے بندے کا دل صاف ہوگا، سب کچھ دھلتا رہے گا، سب کچھ صاف ہوتا رہے گا۔ پھر دنیا میں بیٹھ کر، تجارت میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، کاروبار میں بیٹھ کر، دنیاوی معاملات میں بیٹھ کر آپ دنیا سے یوں غافل اور اللہ سے یوں متعلق ہوں گے جیسے کشتی پانی میں رہ کر پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک بندہ اذکروا حازم اللذات، رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑنے والی تو یہی موت ہے۔ جب ہم یاد کریں گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ تو جب دل صاف ہوگا تو یہ دل ایسا ہے، اللہ اکبر، یہ دل ایسا ہوگا جو آپ کے ساتھ دنیا میں اللہ کا ساتھی بنا تو نہ قبر کی وحشت، نہ آخرت کا خوف، نہ قبر کا غم، نہ موت کی تکلیف۔ دنیا روئے گی بندہ مر گیا، اور یہ مرنے والا اللہ رب العزت کی ملاقات پہ خوش ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ ہم اللہ کے نام لیوا، رسول اللہ کے نام لیوا، صحابہ اور اہل بیت کے نام لیوا ہم مریں گے تو ان کے پاس جا کر پہنچیں گے نا۔ دنیا میں کیسے بندہ ملاقات کر سکے گا؟ تو بھائی یہ تب ہے جب بندہ یہاں اللہ رب العزت کا معاملہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے دل میں بسانے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کو اپنے دل میں سجانے والے بن جائیں، اخلاص، تقوی، للہیت کے ساتھ خود کو اپنے دل کے ساتھ معاملات میں جوڑ کر دنیا میں رہنے والے بن جائیں۔ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، قبر بھی بہتر، جنت بھی مناسب، سب کچھ بہتر ہوگا۔ ورنہ آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو لعن تان کرنی ہے، تیری وجہ سے گناہ ہوا، اجی تیری وجہ سے گناہ ہوا۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب کا آخری رکوع اٹھائیں، رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، اپنے لیڈر کو اپنے سامنے پکڑ کے لائیں گے، اور یہ ورکر اور کارکن کہیں گے اللہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اسے ڈبل جہنم دے۔ وہ کہے گا مجھے ڈبل جہنم کیوں ہے؟ کہ اسی لیے خود بھی برا تھا، ہمیں برا بنایا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ میرے مولا ہم نے ان کی مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں خطاؤں میں ڈالا، گناہوں میں ڈالا، اللہ انہیں دگنا عذاب دے اور لعنت کبیر فرما۔ یہ کل قیامت کی بول چال کا منظر رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھا دیا، اور وہاں اعلان ہو جائے گا
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم جدا ہو جائے، مومن جدا ہو جائے۔ تو بھائی آج ان مجرموں کا ساتھ دے کر جو ہمیں اللہ کو بھلوا دے، آج اس یاری دوستی کا، آج اس برادری کا، آج اس ساتھیوں کا ساتھ دے کر جو مجھے رب سے غافل کر کے دنیا میں میرا غافل دل بنائے، میں دنیا میں جدائی اختیار کیوں نہ کر لوں، ایک کنارہ خود اختیار کیوں نہ کر لوں۔ تو میرے دوستو، ہر کام میں اخلاص، للہیت اور دل کی پاکیزگی چاہیے۔ اللہ اللہ کی ضرب لگے گی، یہ دل پاک ہوگا۔ جسم کو سزا دینے کے لیے ڈنڈا مارا جاتا ہے، چانٹا مارا جاتا ہے، یہ جسم کو سزا دینا ہے، لیکن دل کو اللہ اللہ کی ضرب کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ جو اللہ اللہ کی ضرب شیخ، استاذ، پیر، خانقاہ والے جو بتاتے ہیں، یہ دل کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ میں نے ابھی بتایا نا، وہ دوائی کا اثر زبان سے دل کو گیا نا، تو اللہ اللہ کی ضرب ہوگی تو دل پہ اثر کیسے نہیں آئے گا بھائی؟ آج کی دوائیوں کا اثر ڈائریکٹ 1 منٹ میں، ودن منٹ، 1 منٹ میں دل پہ جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کا نام لیں، رسول اللہ کا نام لیں، کلمے کا نام لیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے شرک پہ لعنت بھیجیں، توحید کا، محبت کا اعلان کریں، تو دل پہ اثر کیسے نہیں ہوگا؟ تو بھائی اس طرح تنہائی میں خود بیٹھ کر، یہ نہیں ہم 1 مہینے بعد بیٹھتے ہیں، یہ تو سکھانے کی بات ہے، ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ اللہ اللہ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ غیر کی نفی اور اللہ سے ہونے کا اس بات کا جملہ زبان سے نکلے، تو خدا کی قسم دل میں توحید راسخ ہوتی کیسے نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے جماعت کے حضرات کہنے کہ اللہ کی بڑائی بولو، کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تو ہے ہی بڑا، اللہ کی بڑائی بولنے سے کوئی ہم اللہ کی بڑائی میں اضافہ کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہم اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں، ہم نے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا ہے۔ 4 ائمہ ہیں جن نے صحابہ کرام کے بعد دین کی بڑی خدمات سر انجام دی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان میں 3 امام کہتے ہیں شہید ہو جائے بندہ، اس کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ بخشا بخشایا، لیکن واحد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو فرماتے ہیں شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ کیوں شہید گناہگار ہے؟ جی نہیں، کہتے ہیں بہت نیکوکار ہے، اس نے خون سے قربانی دی ہے، ایسے بندے کے جنازے میں ہو سکتا ہے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جائے، محروم نہ ہو۔ تو بھائی اللہ کی بڑائی میں ہم اللہ رب العزت کے معاملات میں اضافہ نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنا معاملہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے تنہائی میں بیٹھ کر روزانہ کی بنیاد پہ 5 منٹ بھی تنہائی ہونا کافی ہے۔ 23 گھنٹے 55 منٹ کے لیے 5 منٹ کی تنہائی کا ذکر، یہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ لیکن سوچ یہ ہو، اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اب اللہ سے بیٹھ کر باتیں کر، آپ کی یہ 5 منٹ گھنٹوں پہ محیط نہ ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے، ہو نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی، اب جو ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ رب العزت کی رحمت کی طلبگاری کرتے ہوئے، اپنے دل کو اخلاص سمجھتے ہوئے، لا کہہ کر اندر کی نحوستوں کا اعلان کرتے ہوئے، اور الا اللہ کہہ کر اپنے دل کو اللہ کے نام سے پاکیزہ کرتے ہوئے، بس یہ بنیاد ہوتی ہے ذکر کی۔ تو میرے سارے حضرات، جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہر ساتھی آنکھیں جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے، اور یہ خیال کرے کہ حدیث پاک کے مطابق جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، رب کریم کا قرب ملتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے ہاں فرماتے ہیں اور فرشتوں کو بتاتے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ فلاں بندہ تو اس کام سے آیا تھا، اس کی بھی؟ تو فرمائے جی ہاں۔ کہا میرے مولا ذکر کرنے تو نہیں آیا تھا؟ فرمایا لا یشکا جلیسہم، یہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ ساتھ بیٹھنے والا بھی اس نعمت سے محروم نہیں جاتا۔ تو اس نیت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اپنے دل کو سامنے رکھیں، اخلاص اور للہیت کا معاملہ سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل شانه وتعالى شانه وأما نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ تعالی. سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر رکھا اور آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو. یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر میں ہے. قرآن کریم سورۃ کہف آیت نمبر 11 فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اس آیت کی شرح میں حضرت مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. سنن نبی داود میں حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں. وہ روایت ضعیف ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں، جس میں راوی عبد الرحمن ہے. بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صرف ایک حدیث تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں یہ ضعیف ہے تو بس پھر ختم ہو گیا. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھ کے سنت کے طریقے کہنے کی کم از کم 10 روایات موجود ہیں. آپ نے ان روایات کو دیکھنا ہو تو نماز مسنون کلاں لیجئے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی. اتنی موٹی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کے دلائل پر مشتمل نماز کی کتاب لکھی ہے انہوں نے. نماز مسنون کلاں لیجئے، اس کے تحت احادیث کی تفصیل دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے فتاوی دیکھ لیجئے. آدھے درجن سے زائد انہوں نے روایات لے کر اس پر بحث کی ہے. تو آپ کہتے ہیں ایک ضعیف ہے، تو یہ اصول ہے کہ یکوی بازو بازا، ایک مسئلے پہ روایات کئی ہو جائیں تو وہ صحیح کے درجے پہنچ جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے. غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، ہم نے نہیں کہا. مخالف تو کہے گا ضعیف ہے، اس نے تو خواہ سے معاملہ ٹھیک ہی کرنا ہے اپنا، تو وہ کہے گا. جس کی ضعیف ہونے کی حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کے بارے میں تحقیق کیا کہ وہ صحیح ہے. آپ جس البانی کو پیش کر رہے ہیں اس کا نظریہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، کہ روزہ پاک بدعت ہے یا روزہ پاک سنت ہے. وہ تو حضور کے روزے کو بدعت سمجھتے ہیں. آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ ضعف ان کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں. نمبر 3، اگر کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کا اصول بھی موجود ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ. التحریر ابن الحمام میں موجود ہے کہ حدیث پاک کے صحیح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، حدیث کا ضعف صحت میں بدل جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو امت میں 70% امت مسلمہ میں حنفی ہیں جو ہاتھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل اور فائل ہیں. ابھی بھی آپ کو اس کے اندر ضعف ہونے کا شک ہے، ابھی بھی آپ صحیح نہیں سمجھتے. 70% امت اس پہ عمل کر رہی ہے.
تو بھائی پوری بات کیا کریں، ادھوری بات نہیں کیا کریں۔ مفتی صاحب میں بدعت سے بچنے کے لیے نماز جنازے میں نہیں جاتا، وہ جنازے کے بعد دعا مٹھائی اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے غلط نہیں؟ آپ کی یہ کام کہ میں کبھی تائید نہیں کروں گا۔ آپ جنازے میں جائیے، وہ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے، اس میں آپ نہ جائیے، آپ اٹھائیے۔ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ وہ لفظ آج تک اس دھرتی پر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے جو حضور نے نماز جنازے کے سلام کے بعد دعا مانگی ہو۔ کوئی کہے بھئی ہم مانگتے ہیں تو انہیں کہو ٹھیک ہے، آپ کا رسم اور رواج ہے، میں رسم اور رواج پہ عمل نہیں کرتا، اگر سنت ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کے الفاظ بتا دے۔ سونے کی دعا حضور سمجھاتے ہیں، لفظ موجود ہے، اٹھنے کی دعا سمجھاتے ہیں، لفظ موجود ہے، مسجد آنے جانے کی دعا حضور بتاتے ہیں، لفظ کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح کھانا کھانے کے آخر کی دعا بتاتے ہیں، لفظ حدیث کے موجود ہے، بازار آنے جانے، گھر نکلنے جانے، بیت الخلاء آنے جانے تک کی روایات میں حدیث پاک کے الفاظ دعا موجود ہیں۔ بھائی اس کی دعا کے لفظ حضور پاک سے موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بتائیں، یا تو تم لفظ دکھا دو، ہم اس کے بعد مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ جنازے تک جائیے، جنازہ پڑھیے۔ واتباع الجنائز، مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں یہ جنازے کا اتباع یہ بھی حق ہے۔ آپ جنازے میں جائیے، نہ لیجئے نہ مٹھائی، آپ بدعت کے کعبوں میں شریک نہ ہوئیے۔ باقی وہ اذان دیتے ہیں تو دیتے رہیں، تو اسی تھوڑی بانگ لے بھی طے کو آخر میں تو بانگ لیتی رکھ۔ وہ سب ایک آدمی مسجد کو نماز کے لیے پورا سال ہو گیا ہے مگر ایک نماز میں مسجد نہیں آیا، شریعت کس حد تک معاملات کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا معاملہ آپ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ معاملے کی تفصیل تو دیں۔ آپ اس کا اکرام کر کے کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بھئی بے نمازی گناہ گار ہے نا، تو گناہ گار کے ساتھ معاملات میں اس حد تک آپ اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اسے دین کی ترغیب دیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن بے نمازی کی نحوست ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ ان کے ساتھ باقی طرح کے معاملات میں جو برکات والے معاملات ہیں اس حد تک تھوڑی پرہیز کریں، تو بس اتنا تو ٹھیک ہے۔ رشتہ کر رہے ہیں تو اسے نماز کی ترغیب دیں، کیونکہ رشتے میں پہلے دین دیکھا جاتا ہے، اور دین میں بنیاد نماز ہے۔ جس کی نماز ہی نہیں ہے تو وہ رشتے کی کیا دین کی پرواہ کرے گا؟ اس طرح کے معاملات سے بچیں، اسے سمجھائیں تاکہ وہ توبہ کرے۔ وہ سب اکثر بازار میں سودی نظام چلتا ہے، وہاں مدرسے مسجد کا چندہ ملتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار کرتے سے چندہ مسجد کے کام میں فرق نہیں آتا۔ سودی پیسہ مسجد والے لاتے ہیں تو مسجد میں کبھی استعمال نہ کریں، استعمال کرنا حرام ہے۔ مدرسے والے سودی پیسہ لاتے ہیں تو سودی پیسہ حرام ہے، لیکن میری معلومات کی حد تک اہل حق کی مساجد اور مدارس کبھی سودی پیسہ نہیں لیتے، کبھی بھی سودی پیسہ نہیں لیتے، کبھی بھی، میری معلومات کی حد تک منیمم بھی میں نہیں جانتا۔ ہاں پتہ نہ ہو کوئی دے دے تو بھائی، پتہ نہ ہو کوئی گدی کا دودھ بیچ رہا ہو، آراموں سے گائے کا سمجھ کے لے آئیں تو آپ چائے بنا کر پی جائیں، آپ پہ گناہ نہیں ہے، تو مولوی کے اوپر کیوں آپ ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہیں؟ مولوی کو پتہ نہیں، ہاں یا تو بتائیں اسے ثابت کریں۔ آپ کہتے ہیں کاروبار بازار میں سودی چلتا ہے، ہر بندہ سودی کاروبار نہیں کرتا بھائی، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، صرف سودی نہیں بیٹھے۔ میری معلومات کی حد تک عام بے نمازی مسلمان بھی سود سے بچتا ہے، کہتے ہیں 70 مرتبہ ماں سے زنا کے مترادف ہے۔ تو بھائی جو سود کرتا ہے نہ اس کا چندہ لے، نہ اس کے گھر دعوت کھائے، بس اسی لیے اس سے بچیں۔ حضرت فیس بک پہ بہت سے لوگ علماء سے اختلاف اور گالی دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ؟ علماء کرام کو گالی دینا کس وجہ سے ہے؟ پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں۔ مولوی کو ان کے گھر کا آٹا مانگ کے لے گیا ہے، یہ وجہ مولوی سے اس کی داڑھی پگڑی پر نفرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو علماء گالیاں دیتا ہے اس سے سمجھانے کی حد تک تعلق رکھیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے سمجھانے سے ادھر آئے گا تو کریں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے سمجھانے سے نہیں آئے گا تو پھر اپنی فکر کریں، اس کو چھوڑیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کس بنیاد پہ نبی کے ورثاء کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں تو بہت حیران ہوں۔ علم کی بنیاد پہ گالی کیوں دیتے ہیں؟ یا کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی بتائیں بھائی، اس کی غلطی کی اصلاح کریں۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میری ایک بندہ غیبت کرتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں، دوستوں کو مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی میں زندہ ہوں، اگر اس بندے کے دل میں اخلاص ہے ملے تو مجھے آ کر سمجھائے مفتی صاحب آپ میں یہ کام غلط ہے، تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔
وہ میری بات جو میرے شاگرد کو جا کر سمجھائے، شاگرد میرا تو مجھے نہیں سمجھائے گا، وہ میرے مرید کو جا کر کے، میرا مرید پیر کی اصلاح کرے گا۔ بھائی اگر آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہے اور آپ کے دل میں جذبہ ہے، اسی سے بات۔ مولانا جمیل بیٹھے ہیں، ایک بندہ کہے یہ ایسا ہے، اور بازار میں جا کر کسی کو کہے، اجی مولوی کو جا کر کہو نا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ بھائی رئیس ایسا ہے تو اس کے ابو کو کہو، اس کے چاچو کو کہو، وہ اس کی اصلاح کرے۔ آپ جو اس کے چھوٹے بھائی کو کہیں گے تو یہ غیبت بن جائے گی۔ تو بھئی آپ کو اگر علماء سے اختلاف ہے تو آپ یا اس عالم سے ملاقات کریں یا اس کے استاد سے ملاقات کریں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ تو بقول آپ کے مولوی غلط کر رہا ہے تو غلط آپ بھی کر رہے ہیں اس کی غیبت کر کے۔ پھر اگر آپ کے اندر دل میں ہے کوئی اچھائی تو اس سے جا کر ڈائریکٹ بات کریں۔ چھوڑو یار یہ روز باتیں۔ طالب علم وہ اس میں ایک اعتراض ہے علماء پہ، مولوی مانتے، فلاں نہیں مانتے، مولوی مانتے، سیاست نہیں مانتے۔ اس پر ہمارا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے جواب دینے میں۔ کیا طالب علمی زمانے میں تصوف سے تعلق؟ اوے اللہ کے بندے، طالب علمی زمانے میں تصوف کیا، عام مسلمان کو بھی تصوف سے تعلق رکھنا چاہیے، عام مسلمان کو۔ جبرائیل السلام نے جو 4 سوال کیے تھے اللہ کے رسول سے حدیث جبرائیل میں، ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، نیکی کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ایسی عبادت کر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ تو یقین کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں طالب علم، مولوی، مفتی، عوام، کاروباری، تاجر کا فرق نہیں کیا۔ ہر مسلمان کو تصوف سے تعلق رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو۔ ضروری نہیں ہے میں طالب علم ہوں تو طالب علم ہے، شیخ آپ کو وظائف نہیں دے گا، آپ کی کتابیں، آپ کا علم، یہ آپ کے وظیفے ہیں، وہ آپ کو وظیفوں کی تکلیف نہیں دے گا۔ وظائف آپ فرصت میں پڑھ لینا، آپ وظائف کے وقت میں کتابیں پڑھ لیں، آپ اپنے سبق کو یاد کر لیں، حفظ کو یاد کر لیں، آپ وظیفوں میں تسبیح اٹھا کر نہ بیٹھ جائیں۔ لیکن اصلاحی تعلق جس بندے کے ساتھ آپ کا دل مانتا ہے اس سے رکھیں۔ میں اپنے لیے ترغیب نہیں دے رہا، یہ آپ کو پتہ ہے اصلاحی تعلق بعضوں کا ساتھ بیٹھنے والا، محبت کرنے والا، تعلق رکھنے والے کا بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اصلاحی تعلق ہے بلڈ ریلیشن، جس سے خون کا نمبر مل گیا، خون کا گروپ مل گیا، اس کو خون بندہ دے سکتا ہے، ورنہ باپ کا بیٹے کے ساتھ بھی خون نہیں ملتا، ہم کیا کہیں گے؟ نفرت ہے۔ تو بھئی جس کا بلڈ گروپ ہم سے ملتا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، اللہ اس کو لے آئے گا، اور جس کا کسی اور سے ملتا ہے وہ جائے گا۔ اس پر یہ نہیں ابھی کسی کی بیعت کر لے، اسے کہا جس پر تیرا دل خوش ہے، تو بس جس پر آپ کو اطمینان ہے آپ کر لیں۔ والدین کے ساتھ اولاد کس حد تک اختلاف اور تکرار کر سکتا ہے؟ تکرار تو نہیں کر سکتے اگر آپ اس حیثیت پہ ہیں کہ آپ کی بات سمجھانے کی حد تک ہے کہ والد آپ کو سنجیدہ بھی مانتا ہے، عقل مند بھی مانتا ہے۔ یہ نہیں آتا کملے پوتر کو کیسے پتہ ہے، یہ آپ کو عقل مند بھی مانتا ہے، تو آپ پیار کی حد تک اسے مشورہ دے سکتے ہیں، بس یہ آپ کا اخلاص ہے۔ آپ اپنے مشورے پہ ڈٹ کے اسے یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب نے کہا تو اب ایسا ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، تکرار اور بحث اختیار نہیں ہے، آپ بڑے پیار سے سمجھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت تراش تھا، ابراہیم بت شکن تھے، وہ بت تراشتا تھا، یہ بت توڑتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب والد سے گفتگو کی تو قرآن کہتے کیسے کی؟ یا اباتی، یا ابان نہیں، یا ابھی نہیں، یا اباتی ما لا تا۔ اللہ رب العزت کا قرآن اباتی کا لفظ لایا، اے میرے پیارے ابا جان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد سے گفتگو کی، والد وقت کا پیغمبر ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہاں بھی عزت سے۔ تو باپ کا کفر اور اسلام نہیں دیکھا جاتا، باپ کی اہمیت دیکھی جاتی ہے، عزت دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ عزت اور احترام سے بات کریں، جی کو مہور کوئی نہیں کہتا، جی کو چپ شا کوئی نہیں کہتا، یہ یاد رکھیں، جی کو جی سمجھا جاتا ہے۔ عزت سے بات کریں تو عزت سے بات آپ کی والد آپ کی سنیں گے۔ جسم میں آدمی کون سے بال نہیں کاٹ سکتا، کون سے کاٹ سکتا ہے؟ مونچھیں کاٹ سکتا ہے اور داڑھی رکھ سکتا ہے، داڑھی کو کاٹنا حرام ہے اور مونچھوں کو کاٹنا جائز ہے۔ باقی تفصیل کے لیے مولوی بیٹھے ہیں، ہوں نہیں آلا کام بھی تو میں سمجھا گا، میں نائیوں کا کام بھی آپ نے مفتی کے ذمہ لگا لیا ہے۔ علماء سے آ کر آپ تنہائی میں وہاں بیٹھ کے پوری ترتیب میں سمجھ سکیں، آپ کو بتا دیں گے۔ وضو میں بولنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وضو خود ایک عبادت ہے، اور جب بندہ عبادت میں ہو تو دوسری عبادت میں مشغول نہیں ہوتا، تو اذان کا جواب دینا عبادت ہے، آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت نہیں کر سکتے۔
آپ وضو میں مشغول ہیں، وضو میں مشغول رہیں، آپ کو کوئی اذان کی جواب نہیں دینا۔ اگر آپ کو اذان کا جواب دینے کا شوق ہے تو یا وضو روک دیں یا وضو کر لیں، اس کے بعد دے دیں۔ تو ایک ہی بات، یہ جو کہتے ہیں نا مسجد میں جو نماز کے انتظار میں اسے سلام نہ کرو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا وہ تو نیک آدمی ہے، اچھی کام میں بیٹھے، تو نیکوں کو تو سلام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ عبادت میں مصروف ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے اس کے لیے، تو اپنی عبادت میں ساتھ بیٹھ کے مصروف ہو جا۔ سلام کرنا ہے تو بعد میں کر لینا، وہ اپنے ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے، الا اللہ کہہ رہا السلام علیکم، وہ کہہ رہا الا اللہ، یہ کہہ رہا استڑے میں سے، تو کیسے استڑے میں سے کو جواب دے گا بھائی؟ تو وہ تب جواب دے گا جب وہ عبادت میں مصروف ہی نہ ہو، یا تو عبادت سے فارغ ہو پھر آپ سلام کریں۔ تو ایک عبادت میں مصروفیت پر دوسری عبادت کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں فرما سکتے۔ معدے کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں۔ معدے کی بیماری کے لیے یہی وظیفہ ہے کہ کھانا احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں با ہو گیا، عالم بیاں با ہو گیا، عالم بیاں با ہو گیا۔ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحمت فرمائے، کل آپ مشاعرہ لکھ کر بھیجا کریں۔ السلام علیکم، امام کے پیچھے بالکل معززین کا کرسی پر بیٹھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنا شریعت کی روح سے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے بیٹھیں پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن مناسب ہے کہ کسی کونے میں بیٹھیں تو بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرسی اگر مسجد کے صف کے درمیان میں آ گئی تو نماز نہیں ہوتی، یوں نہیں ہے۔ آداب ہے کہ کسی کونے میں بٹھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بزرگ کرسی پر بیٹھتے ہیں آ کر انہیں سمجھائیں کہ سجدہ کرسی کی اس ٹیک پہ نہ کریں جو آگے لگی ہوتی ہے آج کل لکڑی والی، سجدہ اشارے سے کریں۔ شریعت میں نماز کا سجدہ دو قسم پر ہے، یا زمین پر یا اشارے سے۔ یہ جو بالاخ والاخ رکھ کے نا تکیہ مکیہ پہ سجدہ کریں یا کوئی لکڑی وکڑی پر کریں، یہ ناجائز ہے، اس سے نماز میں فرق آ جائے گا۔ تو یا اشارہ ہے یومی ایما، اور یا بالکل وضع الجبہۃ علی الارض ہے، زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے۔ تو اس طرح ہے، کسی کونے میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ مجھ سے میرا سوال ہے کہ مسجد کی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی ٹوپی کے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی پر ثواب کم ہو جائے گا، لیکن پلاسٹک کی ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ کوئی سادے بندے، ان سے پوچھے آپ کی گھڑی کتنے کی ہے؟ 5-10 ہزار کی۔ آپ کے کپڑے کتنے کے؟ جی 4000 کے۔ اچھا، اور آپ کی جرابیں کتنے کی ہیں؟ 300 کی۔ اور آپ کی پلاسٹک والی ٹوپی جی 12 روپے کے 10 آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے خدا کے بندے، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو کوئی اچھائی اور زینت اور خوبصورتی اختیار کر کے نماز کے لیے آؤ۔ مسجد سے مراد نماز بھی ہے، دونوں اقوال ہیں۔ تو نماز میں خوبصورتی اختیار کرو۔ یہ سر پہ ٹوپی رکھ کے آپ سسر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو رشتہ نہ دے، یہ والی ٹوپی پلاسٹک والی۔ تو یہ پلاسٹک والی ٹوپیاں پہن کے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جو دینے آئے نا، ذرا ایک بار اس کی ملاقات مجھ سے یا مولوی صاحب سے کرائیں، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا دینے آیا مسجد میں۔ سارا ایسے ڈرامے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، جراب کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس پلاسٹک کی ٹوپی کی قیمت اس سے کم ہوتی ہے۔ تو بھائی پاؤں کی عزت آپ نے سر سے زیادہ بنا دی ہے۔ ہم نے جو سر پہ یہ پگڑی باندھی ہے نا، ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ سر اٹھانے کے لیے باندھی ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں باندھی، سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے، عزت کے لیے باندھی ہے۔ راستے میں آتے ہو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیرستان کے علماء پیلی پگڑی پہنتے ہیں، اسے عزت پگڑائے کہتے ہیں وہ۔ تو بھئی سر کی چیز تو عزت ہوتی ہے، آپ نے عزت کو اس پلاسٹک میں بدل دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ بھائی آپ یا تو ٹوپی رکھیں اپنے جیب میں، آپ سر پہ ورنہ ہر وقت سر پہ کپڑا ڈھکنے پہ کون سا عذر مانے ہے؟ بال خراب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے۔ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال کس کے تھے؟ اللہ کے رسول تو سر پر ٹوپی اور پگڑی رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت جیسے بال کس کے تھے؟ کیسی بات کر رہے؟ اگر آج تمہارے بال خراب ہوتے، تم نے سر سے ٹوپی اتار دی، کل عورت سر پہ دوپٹہ اتار دے، وہ کہے میرے بھی خراب ہوتے اور تیرے بال سے میرے بال تو بڑے ہیں، پھر اسے دوپٹہ اتارنے کی آپ اجازت دے دیں گے؟ اپنی بیوی کو دے دیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اسے اسلام کا حکم آپ بتائیں گے سر پہ دوپٹہ رکھ، تو بھئی آپ سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ اور ایک بات کہوں، یہ پانی کے سر کے اوپر ٹوپی ہے یا نہیں ہے؟ پانی ڈھکا ہوا ہے، کیوں؟ اس میں کوئی غلط چیز نہ جائے۔ جب آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوگا اس میں بھی کوئی غلط چیز نہ جائے۔
نہیں سمجھے؟ ڈھکا ہوا ہے، عزت کی چیز ہے. ہر کتاب کو ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، غلاف صرف کس پر ہوتا ہے؟ قرآن کریم پر. ہمارا دماغ بہت افضل چیز ہے بھائی، اس کو کور میں رکھا گیا ہے. تو بھائی آپ کوئی چیز رکھے، ایسے سر رنگا بندہ خواہ مخواہ سے گھومتا پھرتا ہے، سر کو ڈھانک کر چلنا سیکھیں بھائی. چلیں. السلام علیکم. اچھا یہ تو ہو گیا مجھے. وعلیکم السلام. کوئی اور دو. برائلر مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ چوزا حرام نہیں ہے. جو میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کھاتا، وہ تو میں آج تک کہتا ہوں کہ میرا ذوق ہے. فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہہ دیں جی حرام ہے، ذوق بتایا تو اس کو حرام کے درجے میں آپ نے لے جائیں. ایک صاحب آپ کے حوالے سے کہہ رہے تھے حرام ہے، اس صاحب کو کہو دلیل تو دے دے. کہاں ہے؟ ایسے ہی کہہ رہا تھا. تبلیغی جماعت کے حضرات کہتے ہیں ریونڈ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ہے. اگر 1 لاکھ ہے، مدینے میں 50,000 ہے تو ریونڈ میں 49 کروڑ ہے. جماعت والے یوں نہیں کہتے ریونڈ میں 49 کروڑ ہے، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. میں نے 4 ماہ لگائے ہیں جماعت میں. بات وہ کریں جو سچی ہو. قرآن کریم کہتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرنا سیکھو. جماعت والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب کروڑوں ہے. وہ صرف ریونڈ کی بات نہیں کرتے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب زیادہ بات ہے، زیادہ ہے. اللہ کا راستہ آپ تبلیغ میں جائیں، اللہ کا راستہ آپ حق کے جہاد میں جائیں، اللہ کا راستہ آپ علم دین پڑھنے جائیں، اللہ کا راستہ آپ آذان کے لیے جائیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل تبلیغ میں لکھتے ہیں کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے، جو علماء دلائل پیش کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. تو بھائی ایک مؤذن اذان کے لیے آتا ہے، ایک امام نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، ایک طالب علم علم پڑھنے جاتا ہے، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے، ایک اپنے دل کے اخلاص اصلاح کے لیے جاتا ہے، اور ایک بندہ دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے. یہ سب اللہ کے راستے میں ہے اور ان کو کروڑوں اربوں ثواب ہے. اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. صرف ریونڈ کے ساتھ آپ مخصوص نہ فرمائیں. مجھے لگتا ہے جس بندے نے پرچی لکھی ہے وہ خود جماعت والوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں ہے. وہ کسی دن بیٹھا ہوتا نا تو یہ بات نہ کرتے، اس نے سنی سنائی بات کی ہے. حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہماری تبلیغی جماعت یہ دیکھ کر چلنے کا راستہ ہے، چل کر دیکھنے کا راستہ نہیں ہے. ساری میں الٹ کیا بیٹھا، چل کر دیکھنے کا راستہ ہے کہ چلو پھر دیکھو، دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے کہ پہلے دیکھتے رہو اور پھر چلو. تو اس میں چل کر دیکھو پھر آپ کو سمجھ آئے. مجھ سے پچھلے مہینے آپ نے کہا تھا نماز جنازہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو اور الفاظ یاد ہوں کسی کو نماز جنازہ کے بعد دعا والے تو بتائیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. تو مفتی صاحب نماز عیدین کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے پہلے نماز عیدین پڑھی ہے، پھر دعا کی ہے، پھر خطبہ دیا ہے. اٹھائیے عیدین کی کتاب اور آپ جرت کریں کتاب الجنائز میں ذرا مجھے دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام نے سلام کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہو جنازے کے بعد دعا کی ہو. تو آپ نے عیدین کا صرف مسئلہ پڑھا ہے. عیدین میں آپ پورا مسنون طریقہ دیکھیں تو جو دعا ہے وہ اصل سلام کے بعد ہے، خطبہ کے بعد نہیں ہے، جو سنت طریقہ ہے. اچھا ایک بات اور کہوں، اس بھائی کو بھی سلام ہے، یہ اعتراض لایا ہے میری دلیل کے مقابلے میں، دلیل نہیں لایا. میں یہی تو کہتا ہوں اہل حق کی دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں لائی جا سکتی، اعتراض لایا جا سکتا ہے. یہ بھی لایا بے فلاں جگہ آپ نے ایسے کیوں کیا. بھائی میں نے تو مانگے تھے اللہ کے رسول کے الفاظ دکھائیں جو حضور نے مانگے ہیں. تو آپ یا تو کہہ دیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اخلاقی جرت فرمائیں. الفاظ ہے نہیں، آپ نے اعتراض کر دیا. یہ تو وہی حال ہے میں آپ کو کہوں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ مجھے کہیں مولانا جولائی چل رہا ہے یا اگست چل رہا ہے؟ تو جولائی اور اگست کا اس ٹوپی سے کیا تعلق ہے؟ میں جنازے کے لفظ مانگ رہا ہوں، اگر ہیں جنازے کے بعد کی دعا کے لفظ. آپ کہتے ہیں عید میں کیا ہوا تھا. تو سادے عید کا مسئلہ عید کے دن حل کر لیں گے، لیکن لفظ ہے تو ہاں کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. یہ اوٹ پٹانگ درمیان میں نہ لائیں. آج کے نوجوان آن لائن کاروبار بہت زیادہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے ایڈز دیکھ کر کماتے ہیں پیسہ. انویسٹمنٹ کر کے مارکیٹ اچھا ہو تو نفع ملتا ہے، مارکیٹ اچھا نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے. آن لائن ویب سائٹ سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ بھائی اس کی تفصیل ہے، اس کے ایڈز کون سے ہیں، کس طرح ہیں، دیکھنا کیسا ہے. اگر جائز ہے تو کمانا جائز ہے، ناجائز ہے تو کمانا حرام ہے. یا یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کوئی شرط فاسد تو نہیں ہے کہ بھئی اتنے بندے بنا کے دو تو ٹھیک ہے، اتنے بندے نہ بنائے تو آپ کی جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ بھی ہڑپ.
اور آپ نے 21 شاٹ کی تو آپ کے قسطیں بڑھ جائیں گی، اس طرح کی باتیں تو حرام اور ناجائز اور فاسد ہے۔ تو اسی لیے پورا کرائٹیریا دکھائے، پھر جا کر ہم اس پر بات کریں کہ آن لائن کون سا ہے۔ لیکن میری معلومات میں اتنی کیسز ہیں، آپ حیران ہوں گے، جن نے بھی آن لائن کاروبار کیا اکثر بندوں کو میں نے روتے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست کا 23 لاکھ روپے آن لائن کھا گیا حضرت وہ۔ تو ان چکروں سے ذرا بچیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک پتہ نہیں آئے تھے وہ کس نام سے، وہ لوگوں کے اربوں روپے ہڑپ کر کے چلے گئے، کوئی مزاربت کے نام سے آیا، کوئی پرپل کے نام سے آیا، کوئی پتہ نہیں پنک کے نام سے، کس نام سے آ کے سارا کام خراب کرتے جا رہے ہیں۔ دلائل ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ہے نہیں۔ مجھ سے ملاقات ہوئی، میں ناران میں تھا، یہ پتہ نہیں اس طرح کی کوئی کمپنی تھی وی فارجو، یہ انہوں نے مجھے بڑے دلائل سے کال کیا۔ میں نے کہا شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا فتویٰ تمہارے حق میں ہے؟ کہتے نہیں ہمارے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ نہیں مفتی صاحب ہم آپ کو دلائل سے سمجھاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دلائل اس کو جا کر دے دو، مفتی تقی عثمانی کو جا کر دے دو، وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھگاتے ہیں وہاں سے۔ میں نے کہا جی مجھ سے بات نہ کرنا، ایک مسئلے پر ایک بندہ اتھارٹی ہے، اس سے جا کر بات کرے نا۔ تو وہ تمہیں بھگا رہے اور آپ ہمیں ترغیب دے رہے ہو۔ آپ دیکھیں میں تحقیق نہیں کرتا، جیب میں رکھو، میں نے کہا اپنی تحقیق ہے۔ جن سے بات ہوئی ہے وہ بندے تمہارے حق میں فتویٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحال ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں، تو ہم کاروبار کر رہے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یار کیا بھیڑ تھی نا، بھیڑ کے کان کاٹ کے بکری کو اور بکری کے کان بھیڑ کو لگا دیے۔ وہ جو اس مسئلے پر علماء اتھارٹی ہیں وہ آپ پر مطمئن نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں۔ تو میں نے کہا پہلے انہیں مطمئن کر لیں، پھر پورا پاکستان مطمئن ہو جائے گا۔ سابقہ انبیاء کے دور میں مساجد و مدارس کا انتظام اس طرح ہوا کرتا تھا جیسے آج کل کا طریقہ ہے، یا وضاحت کریں؟ اس کو کسی امام صاحب سے اختلاف تو نہیں ہو گیا؟ سابقہ انبیاء کے دور میں مساجد کا معاملہ اور تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کے دور میں مساجد کا معاملہ اور ہے۔ سابق انبیاء میں مساجد کا لفظ کم اور معبد کا لفظ زیادہ ملتا ہے۔ وہ عبادت گاہ ہوتی تھی، معبد میں خاص طور پہ آتے تھے، اور معبد کا مسجد کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے کمیٹی ہوتی تھی۔ ان کمیٹیوں میں بعض اوقات تو انبیاء جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی بھتیجی ہیں، کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں۔ ان زمانے میں جب یہ متولی ہیں، ایہم یکفل مریم، کفالت کے لیے وہاں کے متولین جو بیٹھے ہیں وہ سارے وہاں پر قرآن اندازی کر رہے ہیں، اور یہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ وجد عندہا رزقا، قرآن کہتے ہیں ان کو پھل دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا مریم ان لک ھذا، اے مریم آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی ہیں مجھے بغیر محنت کے اللہ نے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو مسجد کا انتظام اس وقت بھی دینداروں کے کنٹرول میں تھا، تو اب بھی دینداروں کے کنٹرول میں۔ ویسے مجھے اس سوال کا منشا آپ کا سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں آپ فرمانا کیا چاہتے تھے، لیکن جتنا آپ کا سوال تھا اتنی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ الہی آتی نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے دل کو اخلاص والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنے احکام کو سمجھا، اخلاص للہیت تقوی طہارت تزکیہ عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے دور فرما، خطاؤں سے دور فرما، نافرمانیوں سے دور فرما۔ اے میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دوستوں نے ذکر کیا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، باتیں پوچھی ہیں، دینی مسائل سمجھے ہیں، ان سب کے جائز حاجات اور خواہشات پورے فرما۔ اے رزق حلال میں برکات عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے علماء، طلباء، قراء، مفتیان، دوست احباب، عوام تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان کے دل میں جو جائز ہیں، دعائیں ہیں، اللہ ان کی وہ پوری فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ بھائی مطیع اللہ کی اولاد کے بارے میں اے اللہ دعا ہے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، مشکلات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سمے جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، تعلق نہ ہونے پہ کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اے میرے مولا ان سب کی تمام دعاؤں
دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ گھروں میں خیر برکات عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔